نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب دین کی بات سننے کی نسبت سے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ ایک بڑی اہم چیز جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دی ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ کے بندے اللہ پاک سے جڑ جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے بندوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے سے بندہ اللہ پاک سے لینے والا بن جاتا ہے، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ لفظ دعا سے تو ہر مسلمان واقف ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہم دعائیں کرتے بھی ہیں، دعائیں مانگتے بھی ہیں، اور بعض دفعہ دعاؤں کا اہتمام کرتے بھی ہیں۔ لیکن مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ عام دعا سے متعلق نہیں ہے، بلکہ مجھے مستورات کی اس مجلس میں جو بات عرض کرنی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس پہلو پر آج بالکل توجہ نہیں ہے کہ مستورات جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کا اہتمام کرے، تو ایک چیز کا بڑا خیال رکھیں۔ جس طرح ایک سمجھدار، ایک سنجیدہ، ایک سگھڑ اور گھر سنبھالنے والی عورت ہر چیز کو ترتیب سے، انتظام سے اور مینجمنٹ کے ساتھ لے کر چلتی ہے، اور وہ گھر آباد رہتا ہے، گھر خوبصورت لگتا ہے، گھر جمع رہتا ہے، ہر آنے جانے والے کی نظروں کو اچھا لگتا ہے، ہر کوئی متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک سمجھدار عورت کی اور کارآمد عورت کی نشانی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ عورت میں سنجیدگی اور سمجھداری نہیں ہے، گھر بکھرا ہوا ہوگا، بے نظمی کے ساتھ ہوگا، منتشر ہوگا۔ بعض دفعہ انسان جاتا ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، کسی کے گھر آپ چلے گئے، یا اور خاص طور پہ اگر بغیر اطلاع اور اچانک چلے گئے، تو آپ ایک بات کو دیکھیں گی کہ گھر میں کپڑے ادھر پڑے ہوئے ہیں، تولیے ادھر پڑے ہوئے ہیں، جوتے کوئی الٹے ہیں، کوئی سیدھے ہیں، برتن بری حالت میں ہیں، صوفوں میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، پلنگ میں کچھ پڑا ہوا ہے۔ ہر چیز ایسا ہے جیسے کہ کئی برسوں تک یہاں صفائی کی کوئی نوبت آئی ہی نہیں۔ اور بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اچانک بھی گئے، بغیر اطلاع کے بھی گئے، ہر چیز سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اپنے اپنے مقام، اپنی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ ایک ذمہ دار اور سمجھدار عورت اور بیوی اسی طرح ہوتی ہے، یاد رکھیں۔
آپ کا حسن اور آپ کی زندگی کا حسن یہ ہوگا کہ آپ اپنے اور اپنے شوہر کے گھر کو بالکل منظم اور صاف ستھرا رکھیں. آپ کو کسی کو بولنا نہ پڑے، کسی کو آپ کو ٹوکنا نہ پڑے، کسی کو آپ کو آواز دے کر بلانا نہ پڑے کہ ہاں بھائی یہ کام کر لو، ہاں بھائی یہ چیز اٹھا لو، ہاں بھائی یہ برتن سمیٹ لو. یہ جو آج ہماری خاص طور پہ جو بچیاں جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہے، اللہ سب کے نصیب اچھے فرمائے، ان میں اس تربیت کی بہت بڑی کمی ہوتی ہے. بعض دفعہ چونکہ لوگوں کے حالات آتے ہیں، لوگ اپنے مسائل کے سلسلے میں آتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو بولنا پڑتا ہے، بہو کو اٹھانا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے بار بار ٹوکنا پڑتا ہے. دیکھیں کس قدر بے نظم زندگی ہے. ایک بچی جب شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کی زندگی ہے. اب اس کا تعارف بھی وہی سے ہے، اس کی تعریف بھی وہی سے ہے. اس بچی نے اپنی زندگی کو خود بنانا ہے اب. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ وہاں گئے اور اب صبح آپ کو اٹھانا پڑے کہ جی ناشتہ بنائیں، دوپہر آپ کو بولنا پڑے کہ جی کھانا بنائیں، پھر بولنا پڑے کہ جی برتن سمیٹ دیں، پھر بولنا پڑے کہ کپڑے سلیقے سے رکھ دیں، پھر بولنا پڑے کہ بھئی جھاڑو پوچھا دے دیں. یہ کوئی نوکری تو نہیں ہے، یہ تو زندگی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی تربیت اسی نہج پہ کریں، خاص طور پہ جب وہ 12 سال سے اوپر ہونے لگے. 12 سال سے تو 12 سال سے لے کر شادی ہونے تک بیچ میں 6 سال ہے، 8 سال ہے، 5 سال ہے، جتنا بھی وقت ہے، یقین کریں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے اپنی بچیوں کو آنے والی زندگی سکھانی ہے. اگر یہ وقت آپ نے ضائع کیا، پھر ہم شادی کے وقت کیا کہتے ہیں جی؟ جب بچی جا رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی خیال کیجئے گا، اس نے کچھ سیکھا نہیں ہے، اس نے کچھ کام کیا نہیں ہے، اور یہ تو بڑے ناز و نعم لاڈ پیار میں پلی ہے. بہت اچھی بات ہے. دنیا میں کوئی ایسی بچی نہیں جو ماں باپ کو پیاری نہ ہو، ہر ایک کو اپنی بیٹیوں سے خاص پیار ہوتا ہے. لیکن خدا را یہ پیار نہیں ہے کہ انسان اس کی تربیت ہی نہ کرے. یہ پیار نہیں ہے کہ اس کو انسان کچھ کام بھی نہ سکھائے، کھانا پکانا، اوڑھنا بچھونا، حقوق، اخلاق، آداب، یہ نہیں سکھائے. یہ پیار نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے. پیار اور بگاڑ میں فرق کرنے کی آج ضرورت ہے. تو اس لیے چونکہ دیکھیں یہ ہماری اصلاحی تربیتی مجلس ہے، ان باتوں کو آج سیکھنے کی اشد ضرورت ہے. خیر اصل تو آج میرا موضوع یہ نہیں ہے. اصل تو جو مجھے بات کرنی ہے وہ دوسری ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عورت 2 طرح کی ہے. ایک وہ عورت ہے جس کو کہا جائے کہ یہ گھر سنبھالنے والی، ایک وہ عورت ہے جس کو کہا جائے کہ اس میں گھر سنبھالنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں دوسری کیٹیگری میں، دوسری قسم میں شامل ہو جاؤں. اور ہمارے ہاں الحمدللہ اس معاشرے میں اللہ کا کروڑ ہاں کرم ہے کہ اگر 100 نہیں، 80 نہیں، 70% الحمدللہ ہماری مستورات، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ امور خانہ داری کو، گھر چلانے کو سمجھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے. باقی ہلکی پھلکی باتیں تو وہ تو ہر جگہ پر ہے. تو جس طرح ایک عورت کو آج احساس ہے کہ میری حیثیت اچھی ہوگی جب میں گھر کے کاموں کو سلیقے کے ساتھ کروں گی، گھر کو آباد رکھوں گی، بچوں کو صاف ستھرا رکھوں گی، شوہر کے لباس کو صاف ستھرا رکھوں گی، گھر کی دیواروں کو، پردوں کو، دروازوں کو، کچن کو، باورچی خانے کو، غسل خانے کو، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھوں گی، تو لوگ متاثر ہوں گے، تعریف کریں گے،
میرا ایک تعارف اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے مستورات اس بات کو یاد رکھیں کہ جو سنجیدہ مائیں ہوتی ہے خاص طور پہ، وہ اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ لیں کہ جب اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگے، تو آپ اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو دعا میں سب سے مقدم رکھیں۔ یہ بھی ان کا ایک حق ہے آپ پر۔ یہ نہیں ہے کہ سب کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھا جا رہا ہے، لیکن کیا اولاد کے لیے واقعی اس طرح ہم نے اللہ سے مانگا؟ کیا شوہر کے لیے واقعی ہم نے اللہ سے مانگا؟ کیا اپنے ساس سسر کے لیے واقعی ہم نے اللہ پاک سے مانگا؟ جس گھر میں رہتے ہیں اس میں جتنے افراد ہیں، مصلے پر بیٹھنے کے بعد کیا مستورات واقعی سب کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے نا، اس میں بڑی کمزوری ہے۔ کوسنا آسان ہے، آج کوسنا آسان ہے۔ بچے نے بدتمیزی کی، کوئی شرارت کی، دائیں بائیں ہوا، جھٹ سے اس کو پیچھے سے کچھ بول دیا، بلکہ بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے کہ بددعائیہ کلمات بھی نکل جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات ہم پیچھے سے کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ایسا کر دے، اللہ ایسا کر دے۔ اس وقت تو غصہ ہوتا ہے نا، عورت کمزور ذات ہے، تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ سامنے جو میرا بیٹا ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میرا شوہر ہے، یہ تو میرے ساس سسر ہے، یہ تو میرے والدین ہیں، یہ تو میرے بہن بھائی ہیں۔ اس وقت تو عورت جذبات میں ہوتی ہے، تو جو منہ میں آیا وقتی غصے میں بول دیا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، گم ہو جائے۔ پھر خاص طور پہ ہمارے ہاں تو جو پٹھان حضرات ہیں، پشتو بیلٹ ہے، اس میں تو بڑے عجیب و غریب جملے بولے جاتے ہیں، اور یہ مستورات تو بہت تیز ہوتی ہے جملہ بول دینے میں۔ خیر، سب ہی اس کمزوری کا شکار ہے۔ اپنی اولاد کو دعا کی طاقت سے قیمتی بنائے، اپنے شوہر کو اپنی دعا کی طاقت سے کامیاب بنائے، اپنے شوہر کو دعا کی طاقت سے اپنی محبت کا اسیر کریں، اپنے گھر کو اپنی دعا کی طاقت سے بے مثال بنائیں۔ ان باتوں پہ غور ضرور کریں۔ مستورات کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کمزوروں کی دعا جلدی سنتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعائیں اللہ پاک جلدی سنتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتے ہیں اللہ پاک۔ اور چونکہ عام طور پر مستورات کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے نا، اس میں شک نہیں ہے، مستورات کی قربانی زیادہ ہے، مجاہدات زیادہ ہے، برداشت زیادہ ہے، باتیں سننی ہے، تو ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ہر چیز میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ صبح شوہر نکلتا ہے تو اس کے لیے الگ پریشان، بچے نکلتے ہیں اس کے لیے الگ پریشان، جس ماں باپ کو اپنے میکے میں چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں تو اس کے لیے الگ پریشان، اپنے حقیقی بہن بھائی ہیں ان کے لیے الگ پریشان۔ ایک عورت ذات ہوتی ہے لیکن وہ بیچاری ہزاروں کا غم سینے میں رکھ کر بیٹھی ہوئی ہوتی۔ یقین کریں اللہ پاک ایسے دلوں کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے دلوں کے ساتھ اللہ پاک قریب ہے، بہت قریب ہے، آپ کو اپنی طاقت کا آج اندازہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کے پاس ہو، قریب ہو، تو ایسا بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک ان کو نواز دیتے ہیں۔ اس لیے حرم کے جو سب سے بڑے امام ہیں، اور غالباً جو 40 سال غالباً ہو گئے جو امامت کرتے ہوئے، اور آج تک ان کی آواز دنیا میں گونجتی ہے، شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی۔ ہزاروں لاکھوں قاریوں نے ان کی آواز کو کاپی کیا، نقل کیا، ان کے انداز میں تلاوت کی اور کرتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی۔
حرم کے سب سے بڑے امام اور بڑے متواضع انسان ہیں۔ شیخ سدیس سے ایک چینل نے انٹرویو لیا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، بڑا عجیب و غریب انٹرویو ہے، بڑی اس میں معلومات ہے، عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، بڑے لوگ ہیں نا۔ تو شیخ سے مختلف باتیں پوچھی ان کی، تو ایک سوال یہ تھا کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ آیا آپ بالکل سادہ شریف خاموش مزاج تھے، یا بعض بچے بڑے تیز اور شرارتی ہوتے ہیں، ناک میں دم کرنے والے؟ شیخ نے فرمایا کہ میرا بچپن انتہائی شرارتی تھا، بہت شرارتوں کے اندر گزرا، اور کہا کہ اب مجھے صحیح تعداد تو یاد نہیں ہے، لیکن 8 یا 9 کہا، یا اس طرح قریب قریب کہ ہم اتنے بہن بھائی تھے، ان میں سب سے زیادہ شرارتی میں تھا، تو اپنی والدہ کو تنگ بھی زیادہ کرتا تھا۔ بچپن کی شرارتیں وہ تو ماں باپ کو تنگ نہیں کرتی، ان کو خوش کرتی ہے، لیکن وہ بھی بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو شیخ کہنے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اب اتنے سارے بہن بھائی ہیں، گھر ہے، تو والدہ صبح سے رات تک بیچاری کام میں لگی ہوئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کوئی شرارت کی اور پھر والدہ سے بھاگنے لگا، تو والدہ نے مجھے پیچھے سے بلایا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، تو میں تو کیونکہ شرارت کر لی تھی، بھاگنا تھا، تو میں بھاگنے لگا، تو پیچھے سے والدہ نے ایک عجیب جملہ کہا۔ ہمارے ہاں تو فٹ سے بد دعا دے دی جاتی ہے نا، پیچھے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ دیکھیں وہ مائیں بھی کتنی سمجھدار ہوتی ہے نا، اور ہمیں آج یہ سبق لینا چاہیے اس سے۔ آپ کی اولاد بھی شرارت کرے گی، اور اس موقع پر آپ کو غصہ بھی آئے گا، دل پر بوجھ آئے گا، لیکن یقین کر لے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت آپ کے بہت ہی زیادہ قریب آ چکی ہوتی۔ بد دعا مت دیں، اللہ سے اس بچے کے لیے دعا کر لیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں شرارت کر کے تو بھاگا، والدہ پیچھے آئی، لیکن میں ان کے ہاتھ نہیں لگا، میں بھی بھاگ رہا ہوں۔ تو کہا، پیچھے سے والدہ نے کہا کہ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے، جا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر۔ وہ غصے میں بھی دعا کیسی عجیب مانگی کہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ اب دیکھیں، یہ شیخ سدیس فرماتے ہیں کہ ہم ایک عرب کے گاؤں دیہات میں رہتے تھے، لیکن ماں کی دعا ایسی لگی، اللہ کے عرش کو پہنچی، کہ وہ وقت آیا کہ میں حرم کے امام کے لیے منتخب ہوا، سلیکٹ ہوا، اور شاید ایسا کوئی امام حرمین میں نہیں گزرا جس کو اتنا عرصہ حرم میں امام رہنے دیا گیا ہو۔ شیخ آج تک امام ہے، بلکہ استاذ الائمہ ہیں، ہزاروں لاکھوں ان کے شاگرد ہیں، آج تک ان کی آواز ہر دیندار سمجھدار گھرانے میں، گھر میں، گاڑی میں، ہر جگہ پر گونجتی۔ اس دعا نے کتنا جادوئی اثر کیا کہ آپ حرم کے امام بن گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کی دعاؤں میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، بڑی طاقت رکھی ہے۔ اور میں عرض کروں، یہاں بہت سارے سلسلے اور شعبے آپ کے پاس مدرسے میں ہماری مسجد سے شروع ہوئے، اور خوش نصیبی ہے آپ کی کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسے بڑے ایسے سرپرست دیے تھے کہ جن کی دعاؤں نے بڑا اثر کیا۔ آج چونکہ ہماری والدہ بھی نہیں ہے، اور آج حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے سرپرست تھے، وہ بھی نہیں ہے، تو بہت ساری باتوں کا آج جا کے ادراک و احساس ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے، ہم جب بھی کوئی نئے کام کی طرف جاتے، بنیاد رکھتے، کتنا ہی محنت والا، کتنا ہی مشکل کام ہوتا،
کسی شعبے کا آغاز، کوئی جگہ خریدنی ہے، کسی کے پاس جانا ہے، کچھ نئے کام کی بنیاد رکھنی ہے، تو مجھے نہیں یاد پڑتا، خیر میں تو نالائق ہوں، لیکن ہمارے حضرت مفتی صاحب مفتی قاسم العباسی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہم دونوں اپنی والدہ کی خدمت میں جاتے اور ان سے عرض کرتے کہ اس کام کی بنیاد رکھ رہے ہیں، یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ دعا فرما دیں۔ تو دو باتیں ہم نے اپنی والدہ کی زندگی میں دیکھی۔ پہلے تو وہ ہمیشہ فرماتی تھی، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی محبت بے مثال تھی، وہ ایک تو پہلے یہ فرماتی کہ یہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آرام اور صحت کا خیال کیوں نہیں کرتے، کہ اتنے سارے بوجھ آپ نے دماغ پر لیے ہوئے ہیں، یہ سارے کام آپ لوگ کیسے کریں گے، تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں، چھٹیاں ہیں تھوڑا سا اس کو گھر میں گزار لیں۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ انشاءاللہ 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 ہم آرام بھی کریں گے، آرام کریں گے۔ اس کے بعد پھر والدہ فرماتی میری ہمیشہ کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، رات میں بھی میں دعا کرتی ہوں۔ تو الحمدللہ آج تک جتنے کام چلا ہے اور چل رہا ہے، یہ سب ان کی دعاؤں کی زندہ برکتیں ہیں۔ ہمیں بڑے سے بڑے کام ہوئے، ایسے ایسے کام ہوئے کہ ہم سے علماء پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں نے کیسے کیے، آپ ہمیں طریقہ تو بتائیں۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ہم بس جاتے تھے دو بھائی، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی وی آئی پی لوگ تھے یا کیا تھے، تو فقیر سے لوگ ہیں، لیکن اللہ پاک ایسے راستے بناتے تھے، ایسے کام ہوتے تھے کہ انسان کی عقل آج تک حیران۔ تو یہ سارے کام ہوئے، تو میں تو ذرا زیادہ نالائق اور نکما ہوں، تو میں والدہ سے ہمیشہ عرض کرتا تھا کہ امی آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ جب کہتی تھی نا بھئی آپ لوگ تھک جاتے ہیں، یہ میں کہتا تھا آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ یہاں تمام سلسلوں کی بنیاد آپ کی سرپرستی میں ہم رکھ دیں گے، سارے شعبے ہم قائم کر دیں گے، اور ہم نہیں ہوں گے کل، لیکن انشاءاللہ ان سلسلوں کو سنبھالنے والے آ جائیں گے، ان کو کام کی بنیاد نہیں رکھنی پڑے گی، ان کو کام کو آگے چلانا پڑے گا۔ تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں کے طاقت سے محروم نہ کریں۔ آپ کی دعاؤں میں اللہ پاک نے بہت بڑا اثر رکھا ہے، آپ کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، آپ کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ بھئی ہم تو عام سی عورتیں ہیں، ہم تو گھریلو عورتیں ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ کا گھر کے کام کرتے کرتے تھک جانا، اپنی اولاد کی تربیت کرتے کرتے تھک جانا، شوہر اور اپنے ساس سسر اور گھر والوں کی خدمت کرتے کرتے تھک جانا، اس گھر میں بیٹھ کر کے اپنے والدین کے بارے میں سوچتے سوچتے تھک جانا، فکر کرنا، یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، دور نہیں کرتا، اللہ کے قریب ہوتا۔ بس فرض نمازوں کا وقت پر اہتمام کریں، اپنے گھر کو ایسا کبھی مت بننے دیں کہ جس میں آپ یا آپ کے بچے یا آپ کا شوہر بے نمازی، یہ ہمت آپ کریں۔ اور بہت سارے مستورات نے ہمت کی، ہم ایسے مردوں کو جانتے ہیں، کیونکہ ہم سے تو ساتھی مسجد میں ملتے ہیں، تو وہ ہمیں آ کے کہتے تھے امام صاحب آپ نے بیان تو کر دیا ہے، اب یہ کہ بیوی فجر میں سونے نہیں دیتی۔ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، یقین کریں آپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ اپنے گھر کو نماز سے آباد رکھیں، تلاوت سے آباد رکھیں، اور کچھ وقت نکال کے ذکر کا اہتمام کریں۔ یہ تین چیزیں بنیاد ہیں۔ دیکھیں، 5 وقت کی نماز آپ بھی پڑھیں، آپ کا شوہر بھی، آپ کے بچے بھی، کوئی نہ پڑھے اس پہ سختی کریں، تھوڑی سی تلاوت سب سے کروائیں، تھوڑا سا ذکر خود بھی کریں، ان سے کوشش کریں۔ چوتھی چیز جو آپ نے کرنی ہے خود سے اکیلے میں، وہ دعا ہے۔ مصلی پر بیٹھیں اور پھر اللہ پاک سے خوب مانگیں، خوب مانگیں۔ اس دعا میں اللہ پاک نے وہ اثر اور طاقت رکھی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو بہرحال
اللہ ہمیں اس اہم اور بڑے عمل کی طرف متوجہ کرے، اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق اللہ ہم سب کو دے۔ پھر آج کل سردی کا موسم ہے، راتیں بہت بڑی ہیں، رات کو لازمی اٹھیں، لازمی اٹھیں، تھوڑا سا وقت نکال کے اٹھیں، ہمت کریں، دیکھیں ہمت کریں، اٹھیں، وضو کریں، مصلی بچھا کر پاکی کے ایام میں اپنے تہجد کے نوافل پڑھیں، پھر دعا کریں۔ اگر پاکی نہیں ہے تب بھی مسئلہ نہیں، آپ وضو کریں، مصلی پر آ کے بیٹھ جائیں، اللہ سے مانگیں اور ضرور مانگیں۔ یہ مانگنا آپ کو بہت اللہ کے قریب کرے گا، قیمتی بنائے گا، اپنے لیے، اپنے والدین، شوہر، اہل خانہ، بچے، ادارے، مدرسے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔